هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخر السورة صدق اللہ العظیم۔ بیان شروع کرنے سے پہلے تمام اسلامی بھائی کھڑے ہو جائیں اور صف سیدھی کر لیں۔ سب اسلامی بھائی جو حجرے میں ہیں وہ بھی کھڑے ہو کر صف سیدھی کر لیں، تاکہ جو اسلامی بھائی بیچ میں ہیں اگر انہیں جگہ مل جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر بیچ والے اسلامی بھائی باہر صحن میں تشریف لے جائیں۔ جو بیچ میں بیٹھے ہوں جگہ نہ ہو درمیان میں تو وہ پیچھے صحن میں چلے جائیں۔ درمیان میں چھوٹے بچے اگر ہوں تو انہیں بھی پیچھے کر دیں، چھوٹے بچوں کو درمیان میں نہ رکھیں۔ جو اسلامی بھائی گیٹ پر رہیں وہ اندر آنے والوں کو روک دیں کہ اندر اب جگہ نہیں ہے۔ بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، عشرہ مغفرت کا آج آخری دن ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دو عشرے ہم سے رخصت ہو گئے، ایک عشرہ رحمت اور دوسرا عشرہ مغفرت۔ پتہ نہیں کس کس نے اس عشرے میں اللہ کے حضور اپنی مغفرت کرانے کی کوشش کی، کیا پتہ کس کس نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر کے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی، کیا پتہ۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے کوششیں کی، اور محروم ہیں وہ جن کے نزدیک نہ عشرہ رحمت میں کوئی تبدیلی آئی ان میں، اور نہ ہی عشرہ مغفرت میں ان میں کوئی تبدیلی آئی۔ آج عشرہ براءت کا آغاز ہونے والا ہے۔ تیسرا عشرہ عشرہ براءت ہے، جہنم سے آزادی ہے۔ اب بھی وقت ہے، جو لوگ خواب غفلت میں ہیں اور اب بھی انہیں اپنے کاروبار، اپنی نوکری اور اپنی دیگر مصروفیات سے فرصت نہیں ہے، وہ اب بھی وقت ہے خواب غفلت سے بیدار ہوں اور اس آخری عشرے میں کچھ نہ کچھ نیکیاں کما لیں۔ اسی عشرے میں، عشرہ براءت میں لیلۃ القدر بڑی مشہور رات ہے، جو کہ فضائل اور برکات سے بھری ہوئی رات ہے۔ اس رات کے بارے میں اللہ رب العزت نے تو پوری سورت ہی قرآن پاک میں نازل فرمائی، جسے سورہ قدر ہی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اس امت کو ایسی ایسی نعمتیں ملی ہیں، سرکار کے صدقے میں
ایسے ایسے انعام ہمیں اور آپ کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں کہ ہم جتنا شکر بجا لائیں وہ کم ہے۔ آپ بنی اسرائیل کے بارے میں غور فرمائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معراج کی رات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، آپ اسے کم کرائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کم کرائی اور صرف 5 وقت کی باقی رہ گئی۔ جب 5 وقت کی نماز کا تحفہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کی رحمت پکار کے کہتی ہے، اے میرے محبوب جاؤ اپنے امتیوں سے کہہ دینا میں نے تعداد تو کم کر دی ہے مگر ثواب نہیں کم کیا ہے، میں نے رکعتیں کم کر دی ہیں، میں نے نمازوں کے جو گنتیاں ہیں وہ کم کر دی ہیں، مگر ثواب تو اتنا ہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ 5 وقت کی نماز اور ثواب 50 وقت کا، یہ وسیلے کا فائدہ ہوا، یہ وسیلے کی برکتوں سے ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ماہ رمضان ملا ہے۔ ماہ رمضان یہ بھی اللہ کی ایک بڑی عظیم نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء و مرسلین تشریف لائے ان امتیوں میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا تھا، لیکن ان کے روزے بڑے دشوار ہوتے تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور حیات میں بھی روزے کے معاملات بڑے سخت تھے، یہاں تک کہ پہلے جو سحری کا وقت تھا نا وہ سونے سے شمار ہوتا تھا، یعنی آپ اگر مغرب بعد بھی کھا کے سو گئے نا افطاری کے بعد تو اب یہیں سے آپ کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب آپ اگر بیچ میں اٹھ بھی جائیں 11 بجے 12 بجے تو اب آپ نہیں کھا سکتے، وہیں سے روزہ اسٹارٹ ہو جاتا تھا۔ یہ ابتدائے اسلام میں ایسا تھا، مگر ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ کام آ گیا کہ وہ جو ہے مزدوری کیا کرتے تھے، مزدوری کر کے جب اپنے گھر پہنچے تو کھانا ابھی تیار نہیں ہوا تھا، آپ نے کھجور کھائی، پانی پیا اور افطاری کر لیا آپ نے۔ اب آپ غور فرمائیے، دن بھر محنت کیا انہوں نے، دن بھر مزدوری کیا انہوں نے، مگر روزہ نہیں چھوڑا ہے۔ دن بھر انہوں نے جاں فشانی کا کام کیا ہے، مشقت کا کام کیا، مگر انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ یہ وہ مقدس مسلمان تھے کہ جن کی جو ہے سوچ میں روزہ چھوڑنا ہی نہیں ہوتا تھا، جن کی سوچ میں روزے کو ترک کرنا ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہم تو معمولی سی مشقت، پنکھا بھی چل رہا ہے، اے سی بھی چل رہی ہے، مگر پھر بھی ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا ہے۔ یہ ہماری محرومی ہے کہ ہم ایسا عظیم مہینہ پا کر بھی ان نعمتوں کو اور برکتوں کو لوٹنے سے محروم ہیں۔ لیکن وہ تھے محنت بھی کرتے تھے مگر روزہ رکھتے تھے، مزدوری کرتے تھے مگر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب جب انہوں نے کھجور کھا لی، پانی پی لیا، افطاری کر لیا، دن بھر کے بھوکے پیاسے، کھانا بن رہا تھا، کھانے کے انتظار میں بس بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ اب جب سو گئے تو ظاہر بات ہے اب یہیں سے تو روزہ شروع ہو گیا نا۔ اب وہ کھا نہیں سکتے تھے، اب وہ پی نہیں سکتے تھے، مگر ان کا عزم دیکھیے، ان کا حوصلہ دیکھیے کہ دن بھر بھوکے پیاسے رہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ سوئے ہیں تو یہ نہیں کہ یار اب تو روزہ کیسے ہم رکھیں گے، اب تو روزہ چھوڑ دینا یہی ہمارے لیے مناسب ہوگا، مگر نہیں، انہوں نے روزہ پھر سے رکھ لیا، روزہ انہوں نے پھر سے شروع کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے جب روزہ پھر سے شروع کر دیا تو اب تو کمزوری آنے والی ہے نا، کیونکہ
24 گھنٹے ہو گئے انہوں نے نہیں کھایا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کی ہے، دوپہر کی تمازت سے وہ گزرے ہیں، تو یقیناً ان پر تکلیف آئی، لیکن یہی تکلیف کا آنا، یہی ان کا بے ہوش ہو جانا، یہی اللہ کو پسند آ گیا، اور رب کریم نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی کہ اے محبوب، آج سے اس روزے میں آسانی کر دی جاتی ہے، اب رات بھر خوب کھاؤ، طلوع فجر تک کھاؤ، اور جیسے ہی طلوع فجر ہو جائے وہیں سے روزہ شروع ہو جاتا ہے تمہارا۔ تو یہ جو آسانی ہوئی اس میں وسیلہ کام آیا ہے، یہ جو آسانی ہوئی ہے اس میں اللہ والوں کا وسیلہ کام آیا ہے۔ اور قربان ہو جائیے رب کی رحمت پر، رب کے کرم پر، میرا رب خود ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ الحمدللہ ہم تمام سنی مسلمان وسیلے کے قائل ہیں، یہی وجہ ہے اپنی دعاؤں میں اللہ کے حضور نبیوں اور رسولوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کی تعلیم ہے وسیلہ تلاش کرو۔ تو ہم چونکہ الحمدللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رحمت پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ہم وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اور جو وسیلے کے قائل نہیں ہے بدعقیدہ، چاہے وہ وہابی جماعت کے لوگ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی فرقے کے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں ڈائریکٹ ہونا چاہیے، ان کو تو 50 ٹائم کی نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ وہ وسیلے کے قائل نہیں ہیں، ان کو تو اسی طریقے سے روزہ رکھنا چاہیے جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں، مگر الحمدللہ ہم اور آپ وسیلے کے قائل ہیں، اور انشاءاللہ رب کی رحمت سے امید ہے کہ یہ وسیلہ کل قیامت کے دن بھی ہمیں کام آئے گا، اور اس وسیلے کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمیں نبی کی شفاعت ملے گی اور جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور بزرگوں کے وسیلے سے ہمیں بہت کچھ ملا۔ آپ حج پہ غور کریں تو سارا حج کے ہر رکن جو ہے نا وہ اللہ والوں کے وسیلے کی یادیں اس میں پوشیدہ ہیں، لیکن چونکہ بات آ رہی لیلۃ القدر کی تو اس میں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں کتنی عظیم نعمت حاصل ہوئی۔ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ حضرت شمعون یہ بڑے ہی عبادت گزار ولی کامل تھے۔ آپ کی زندگی کا یہ حال تھا کہ آپ نے 80 سال سے زیادہ اس طریقے سے گزارے کہ رات میں آپ ساری رات عبادت کرتے تھے اور دن میں روزے رکھتے تھے، اور اگر کفار و مشرکین سے جہاد کی بات آتی تھی تو آپ جہاد بھی کیا کرتے تھے۔ تقریباً 83 سال تک آپ نے اسی طریقے سے زندگی گزاری ہے، دن میں روزے، رات میں عبادت، رات میں شب بیداری، تو دن میں روزے رکھ کر کفار و مشرکین سے جہاد کرنا۔ ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھیں، پہلے لوگ بڑی لمبی لمبی عمریں لے کر آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت شمعون کا ذکر اپنے صحابہ کے درمیان کیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ غمزدہ ہو گئے، صحابہ رنجیدہ ہو گئے، اداس ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں اداس ہو گئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی عمریں ان کو ملتی تھی اور وہ ساری رات عبادت میں گزارتے تھے، دن میں روزے رکھ کر گزارتے تھے۔ یا رسول اللہ ہماری تو عمریں کم ہیں، اور عمریں بھی کم، اس میں کاروبار کرنا ہے، گھر چلانا ہے، بیوی بچوں کو پالنا ہے، مصروفیات ہیں ہماری، دن میں کام کرنا ہے، رات میں تھوڑا آرام بھی کرنا ہے، ایک تو لمبی عمر ہمارے پاس نہیں ہے۔ صحابہ کا یہ جذبہ تو دیکھیے یا رسول اللہ، ایک تو ہمارے پاس عمر بھی لمبی نہیں بچی، اور دوسری اس میں بہت سارا وقت ہمارا سونے میں چلا جاتا ہے، تو ہم زیادہ عبادت کا کیسے ثواب حاصل کر سکتے؟ یعنی یہ ان کا جذبہ تھا،
یہ ان کا شوق تھا کہ ہم ثواب میں لوگوں سے آگے بڑھ جائیں، یہ ان کا شوق تھا کہ ہم دوسروں سے ثواب میں آگے بڑھ جائیں، اچھے عمل میں آگے بڑھ جائیں۔ یہ ان کا جذبہ ہوتا تھا کہ ہم دوسروں سے آگے ثواب میں نکل جائیں۔ یہ ان کا جذبہ ہوتا تھا کہ وہ اتنی رکعت نوافل پڑھتے ہیں تو ہم اس سے زیادہ پڑھیں گے۔ ان کا جذبہ یہ ہوتا تھا وہ اتنے قرآن پڑھتے ہیں ہم اس سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں گے۔ ان کا جذبہ ہوتا تھا وہ اتنے درود پاک پڑھتے ہیں ہم اس سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ یعنی وہ نیکیوں میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب اداس ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم لمبی عمر کہاں سے لے کر آئیں؟ آقا جو عمر ہے اس میں ہمیں بہت سارے کام کاج وغیرہ کرنا ہے، اس کو ہم کیسے چھوڑ کر ثواب سے آگے نکل سکتے ہیں؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر خاموش ہو گئے اور میرے آقا علیہ السلام وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے۔ ابھی وحی الہی کا انتظار ہو ہی رہا تھا کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ ابھی جو آپ کے جانثار صحابہ اپنے غم کا اظہار کر رہے تھے، اپنے درد کا اظہار کر رہے تھے، یا رسول اللہ اللہ نے اس کی دوا لے کر بھیجا ہے مجھے، اس کا مداوا بن کے آیا ہوں میں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ان جانثاروں کو خوشخبری سنا دیجئے، اگر لمبی عمریں نہیں ہیں تو کیا ہوا، اگر طویل عمریں ہمارے پاس نہیں ہیں تو کیا ہوا، اگر ہم رات بھر شب بیداری نہیں کر سکتے ہیں تو کیا ہوا، فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات کے ساتھ اگر یہ زندگی گزار رہے ہیں تو ان کے لیے خوشخبری یہ ہے اے میرے محبوب ان کو بتا دیجئے کہ رمضان المبارک میں اللہ نے ایک ایسی رات اس امت کو عطا فرما دی ہے کہ اگر اس ایک رات میں یہ آپ کے امتی عبادت کر لیں گے، ساری رات جاگ کر اللہ کو یاد کر لیں گے، اللہ کے محبوب کو یاد کر لیں گے، ساری رات ذکر و درود و تلاوت میں گزار دیں گے۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے میں 83 سال اور کچھ مہینے جو ہوتے ہیں یعنی 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب میں اسے رات میں عبادت کرنے والے کو عطا فرما دیا کروں گا۔ صرف ایک رات میں عبادت کرنے پر اتنا ثواب ہے۔ اب اگر کوئی نہ کرے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اتنی عظیم رات کہ جس میں ایک رات میں عبادت کرنے پر 1000 مہینوں کے برابر ثواب ہے۔ اب اگر کوئی اس رات میں عبادت نہ کرے تو مولا کائنات فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی محروم نہیں۔ جو اس رات محروم ہو گیا وہ سمجھ لو کہ خیر سے محروم ہو گیا، خیر سے محروم ہو گیا ہے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی اور ان کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ ہم غور فرمائیں کہ ہماری یہ رات کیسے گزرتی ہے، کیا عبادت میں گزرتی ہے، کیا ریاضت میں گزرتی ہے، کیا تلاوت میں گزرتی ہے، کیا اللہ کی بندگی میں گزرتی ہے، ذکر مصطفیٰ میں گزرتی ہے، کیسے گزرتی ہے؟ ہم نے پچھلے سال یہ رات کیسی گزاری ہے یہ ہر شخص اپنی جائزہ لے سکتے ہیں، ہر شخص اپنا حساب لگا سکتے ہیں کہ ہم نے کیسے رات گزاری ہے۔ اے اسلامی بھائیو اگر پچھلے سال ہم غافل رہے ہیں تو اللہ کے کرم سے پھر یہ رات آنے والی ہے۔ اس رات تو اپنے کو بدلنے کی کوشش کریں، اس رات تو اپنے میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اس رات تو اپنے کو عبادت کرنے کا مزاج اور ذہن بنائیں۔ کوئی دوست میں کتنا ہی کیوں نہ کہے آپ اس رات اللہ کا گھر نہ چھوڑیں کہیں دوسری جگہ جانے کے لیے، آپ ادھر ادھر اپنے فضول وقت کو نہ گوائیں، آپ ادھر ادھر جا کر وقت کو ضائع نہ کریں۔ ایک ایک لمحہ قیمتی
ملتی ہے۔ ارے یہی وہ رات ہے جب رب کریم خود سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتا ہے، زمین پر تشریف لاتے ہیں، ایک لمبی فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے جبریل ان تمام فرشتوں کو لے کر جاؤ اور روئے زمین پر جو جو میرے بندے آج کی رات مجھے عبادت کر کے یاد کرتے ہیں ان سے جا کے سلام کرو اور ان سے مصافحہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جبریل سے فرما رہا ہے جاؤ ان سے سلام کرو، ان سے مصافحہ کرو۔ اللہ اللہ، ساری رات فرشتے روئے زمین پر بکھرے ہوتے ہیں اور رات گزارنے والوں، شب بیداری کرنے والوں، عبادت کرنے والوں سے سلام و مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات اللہ کے گھر میں رہتے ہیں یا اپنے گھروں میں عبادت کرتے ہیں، عبادت کر کے رات گزارتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں۔ ہمیں محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب ساری رات فرشتے یہ کرتے ہیں، جیسے ہی طلوع فجر ہوتی ہے، جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوتی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں سے عرض فرماتے ہیں فرشتوں چلو اب اللہ کے حضور چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہمیں بھیجا تھا ہم نے کیا، اب چلو اللہ کے حضور ہم عرض کرتے ہیں مولا ہم نے ساری رات تیری عبادت کرنے والوں سے سلام و مصافحہ کیا۔ تو فرشتے اپنے سردار سے عرض کرتے ہیں اے سیدنا جبریل علیہ السلام آخر ہم جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کریں گے، مولا دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ جان رہا ہے، لیکن اس عبادت کرنے والے امتیوں کے لیے اور ان بندوں کے لیے اللہ کی جانب سے آخر انعام کیا ہوا؟ انہوں نے ساری رات عبادت کی ہے تو اللہ کی بارگاہ سے انہیں انعام کیا ملا؟ تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے جبریل اپنے ان فرشتوں سے کہہ دو آج کی رات عبادت کرنے والوں کو میں نے بخش دیا ہے۔ لیکن فرشتے اپنے سردار سے پوچھتے ہیں کیا سب کو بخش دیا گیا؟ تو جبریل علیہ السلام فرماتے نہیں، کچھ محروم آج بھی محروم ہیں، کچھ محروم آج کی رات بھی محروم ہیں جو نہیں بخشے گئے۔ کون ہیں وہ؟ تو سیدنا جبریل علیہ السلام جن کا نام لیتے ہیں، اے اسلامی بھائیو سنو، کہیں ان نام میں ہم تو نہیں ہیں جن کا نام فرشتے بتانے جا رہے ہیں کہ آج کی رات جنہیں نہیں بخشا جائے گا۔ آخر وہ کون لوگ ہیں کہ جو محروم ہیں اور انہیں آج کی رات بھی نعمتوں سے اور رحمتوں برکتوں سے محروم کر دیا جائے گا؟ سیدنا جبریل علیہ السلام سب سے پہلا جو نام لیتے ہیں وہ ہے شرابی کا نام۔ شرابی جو شراب کا عادی ہے، جو اپنی راتیں شراب میں، اپنے دن شراب میں، جس کے اوپر شراب کا نشہ طاری رہتا ہے، جو شراب کا عادی ہے، جبریل فرماتے ہیں فرشتوں آج یہ شخص محروم ہے، اسے نہیں بخشا جائے گا۔ غور فرمائیں کہیں یہ لت ہم کو تو نہیں پڑی ہی ہے، ہم جمعے میں نہا دھو کر تو مسجد میں آ گئے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں ہم دوستوں کے ساتھ چلے گئے شہر سے باہر گھومنے کے لیے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لاؤ یار شراب پی لے۔ ارے یہ شراب کتنی بری چیز ہے، ناپاک ہے یہ شراب۔ آپ اس پاک منہ سے اللہ کا پاک نام لیتے ہیں اور شراب پی کے اسے ناپاک کرتے ہیں، ہم کتنے بڑے گندے انسان ہیں۔ اور ایک تو شرابی نہیں بخشا جائے گا، اور دوسرا جو نہیں بخشا جائے گا وہ ہے اپنے ماں باپ کا نافرمان۔ ہاں آج یہ بیماری ہمارے میں بہت پائی جا رہی ہے، نوجوانوں میں خاص طور سے بیماری پائی جا رہی ہے۔ عموماً یہ بیماری آج سب سے زیادہ اگر مظلوم کوئی ہے اس معاشرے میں تو ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں۔ آج اگر سب سے زیادہ کوئی حقدار ہیں رحم کے تو وہ ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں۔ ہم آج اپنے ماں باپ پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کے پاس دو گھڑی بیٹھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کی طبیعت پوچھنے، ان کی خیریت پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ گھر میں آئے دن بھر تھکے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو تو گود میں اٹھا کے پوچھتے ہیں بیٹے کیسے ہو، اپنی بیوی کے بارے میں پوچھتے ہیں تم سب خیریت سے ہو، لیکن
ایک بوڑھا باپ بھی بستر پر پڑا ہوا سسک رہا ہے، اس انتظار میں ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی پوچھ لیتا کہ ابا آپ کی طبیعت کیسی ہے، امی حضور آپ کی طبیعت کیسی ہے، لیکن وہ سب کو پوچھتے پوچھتے اپنے بیڈ روم میں تو چلا گیا، لیکن اس بدبخت کو اپنے ماں باپ کے پاس 2 منٹ بیٹھنے کا ٹائم نہ رہا۔ بتاؤ، سوچو تو صحیح، تمہاری اس حرکت سے تمہارے ماں باپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تمہاری اس حرکت سے تمہارے ماں باپ کا دل دکھے گا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں، اللہ اس کے رسول اس سے ناراض ہیں، اور حضرت جبریل فرماتے ہیں یہی وہ ماں باپ کا نافرمان اور دل دکھانے والا محروم ہے جو آج کی رات یعنی لیلۃ القدر میں نہیں بخشا جائے گا۔ ہم غور کریں کہیں ہمارا حال اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، اگر ہے تو ہمیں اپنا مزاج بدلنا چاہیے، اپنی عادتیں بدلنی چاہیے۔ بڑی محنتوں سے تمہارے ماں باپ نے تمہیں پالا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد تمہارے ماں باپ نے تمہیں پڑھایا ہے، ارے خود نہیں کھایا ہے تمہیں کھلا کر تمہیں جوان کیا ہے، اور آج اس کا صلہ تم یہ دے رہے ہو کہ نہ ان کے پاس عید کے کپڑے ہیں، نہ ان کے پاس چپلیں اچھی ہیں، اور تمہارے پاس سب کچھ ہے، تمہارے بیوی بچوں کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے۔ اور یہی وہ گناہ ہے ماں باپ کو ستانا جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے دنیا کے ہر جرموں کی سزا دنیا میں ملے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان جب تک اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا میں نہیں پالے گا وہ مرے گا نہیں، وہ مرے گا نہیں جب تک وہ اپنے ماں باپ کو ستانے کی سزا دنیا میں نہیں پالے گا۔ مت سمجھیں کہ ابھی آپ کی جاب بہت اچھی ہے، مت وہم میں رہیے کہ ابھی تو آپ جوان ہیں، آپ کے بیوی بچے سب آپ کے ساتھ ہیں۔ ارے جب بد دعائیں لگتی ہیں نا تو پہاڑ بھی گر جاتے ہیں، جب بد دعائیں لگتی ہیں تو ہرے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں، جب بد دعائیں اور آہیں لگتی ہیں تو بڑے بڑے پہلوان بھی جو ہے زیر خاک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، انہیں دھیان رکھنا ہے، ان کی مزاج پرسی کرنی ہے، ان کو خوش رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو ان سے دعائیں لیتے رہنا ہے۔ اور مزید سیدنا جبریل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی رات وہ بھی نہیں بخشا جائے گا جو بے نمازی ہے، نمازوں کو ترک کرنے کا جو عادی ہے، نمازیں چھوڑنے کا جو عادی ہے۔ اب ہم غور فرمائیں کہ ہم نمازیں چھوڑنے کے عادی ہیں یا پھر ہماری نماز کبھی کبھی چھوٹ گئی، نہ چاہتے ہوئے چھوٹ گئی، نہ دانستہ میں چھوٹ گئی، کبھی ہم نے قصدن نہیں چھوڑا، ہماری عادت نہیں ہے مگر چھوٹ گئی کسی وجہ سے۔ اگر یہ ہے تب تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر عادت ہے نمازیں چھوڑنے کی تو ایسا بے نمازی بھی اس رات کی نعمتوں سے کہیں محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو چینج کریں اور اپنی زندگی میں انقلاب لائیں۔ یہی وہ لیلۃ القدر ہے کہ جس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے 30 دن اعتکاف اس لیے کیا تاکہ میں لیلۃ القدر کو پاؤں۔ تو اعتکاف یہ لیلۃ القدر پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ آج اعتکاف کا شروعات ہے، پہلا دن ہے۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ اپنی اپنی مسجدوں میں افطاری جا کر کریں اور اذان مغرب سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں تاکہ ان کا سنت اعتکاف شروع ہو جائے۔ یہی وہ اعتکاف ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرمایا گیا ہے اعتکاف کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اللہ کے حضور آ کے پڑ گیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا جب تک تو مجھے بخشے گا نہیں میں تیرا در چھوڑ کے جاؤں گا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس سے کہہ دو میں نے اسے بخش دیا ہے۔
اللہ کی رحمتیں جھوم جھوم کے برس رہی ہیں۔ اے لوگوں، اپنے آپ کو بدلو اور نیکیوں کی طرف آؤ، روزوں کی طرف آؤ، تراویح کی طرف آؤ، سنتوں کی طرف آؤ، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، نیک بن کر، سچے عاشق رسول بن کر ذکر و درود و سلام اور یا رسول اللہ کہتے کہتے اپنی زندگی گزارو، تاکہ یہ زندگی اور یہ موت آنے والی جو ہے یہ سب ہمارے لیے بہتر اور خیر والی ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پیارے